نشست جو کہ یوم ہے اس ہستی کا کہ جو حضور علیہ السلام کے دربار کے پہلے خطیب ہیں. یہ دن اس ہستی کا ہے صاحب مصطفیٰ. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. صاحب مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ. ذرا اونچا کہیں نا سبحان اللہ. حبیب مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آپ کا یہ یوم ہے اور آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک میں 15 سے زائد آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی. 15 سے زائد. اور آپ کی 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے. خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، بچے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی. 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے. اور حضور نے فرمایا جس کسی نے جہنم کی آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. جہنم کی آگ سے آزاد شخص دیکھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صدیق کا لقب ہی صدیق اکبر کو آسمان سے ملا ہے. یہ صدیق کا لقب ہی آسمان سے سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہوگا. جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا. میرا رفیق جنت میں ابو بکر ہوگا. میرا رفیق ابو بکر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اب میں نے جو آیا ہے مقدسہ آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ 2 میں سے دوسرے، 2 میں سے دوسرے. تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہاں حضور کے بعد دوسرے نظر آتے ہیں. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. کہاں کہاں آپ 2 میں سے دوسرے نظر آتے ہیں. کہاں کہاں آپ 2 میں سے دوسرے نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں امامت میں تو حضور کے بعد دوسرے اگر کوئی نظر آتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اونچا بولیں سیدنا صدیق اکبر. حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے بعد اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ کون ہے؟ اونچا بولیں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. اچھا، اور اگر کل حوض کوثر پر بھی جو حضور کے ساتھ دوسرے ہوں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے. اور جنت میں حضور کے بعد جو دوسرے داخل ہوں گے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہوں گے جو جنت میں حضور کے بعد داخل ہوں گے. تو آپ نے، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بچپن بھی حضور کے ساتھ گزارا، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزاری. جوانی بھی، بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے اور تو ہی میرا مزار کا بھی ساتھی ہے. تو ہی میرا مزار کا بھی ساتھی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، فضائل صحابہ میں یہ بات موجود ہے، الموجب الکبیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر سے کوئی خطا ہو. ابو بکر سے زمین پر کوئی خطا ہو. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے تو خلیفۃ الرسول کہہ کر بلایا کرتے تھے. خلیفۃ الرسول کہہ کر بلایا کرتے تھے. تو آپ نے وہاں بھی حضور کا ساتھ دیا. ایسی جگہوں پر حضور کا ساتھ دیا. جب کوئی بھی حضور کا کسی نے ساتھ نہیں دیا اس وقت ابو بکر نے آپ کا ساتھ دیا. اس وقت بھی ابو بکر نے آپ کا ساتھ دیا. آپ کے بارے میں
हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आगे आगे चल रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे चल रहा था, तो हुजूर ने फरमाया, अबू दरदा तुम उसके आगे चलते हो कि जो दुनिया में हर शख्स से बेहतर है, उसके आगे चलते हो। तो ये सैयदना सिद्दीक अकबर हैं कि जिनका अदब खुद हुजूर अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं, कि जिनका अदब कौन सिखा रहा है? हुजूर सिखा रहे हैं। तो आप दो में से दूसरे, जब कुफार के जुल्म सितम हुए, उनके जुल्म सितम से जब कुफार ने किए, तो हुजूर ने जब हिजरत का फैसला किया, तो जब आप गार की तरफ गए, जब आप गार की तरफ गए, तो वहां भी आपके साथ दूसरे कौन थे? सैयदना सिद्दीक अकबर। वहां भी जब गए तो हुजूर को कहते हैं आप ठहर जाएं, मैं जरा अंदर जाके देखता हूं, गार की सफाई करता हूं। अब ये बड़े बड़े महबूबों की दास्तानें हैं, लेकिन ये ऐसी दास्तान है जो कहीं भी नहीं मिलती, जो कहीं भी नहीं मिलती। अच्छा, ये जो हिजरत मदीना वाला वाकिया है, कुरान पाक में सिर्फ इसको मजमून बनाया गया, हालांकि गार के अलावा उम्मे माबत वाला वाकिया, उलमा की मैं तवज्जो चाहूंगा, उम्मे माबत वाला देखा जाए या उससे पहले ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो अजीब थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इस गार वाले वाकिये को ही क्यों मौजू बनाया गया? सिर्फ इस गार वाले ही? तो एक ही जवाब मिलेगा कि सिद्दीक अकबर की जो कुर्बानियां थी, रब ने सिला दिया कि इस सफर में जो रफीके मुस्तफा सिद्दीक है, तो इस सफर का मजमून हम कुरान में दाखिल कर देते हैं। और कोई वजह नहीं थी कि आज इसकी कुर्बानियों का सिला देना है कि जब हुजूर के कभी आगे होता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कभी आगे कभी पीछे, आज इसको ये सिला देते हैं कि आज गार में ये हुजूर का अकेले दीदार नसीब करे, कोई और वजह नहीं है। तो ये जब गार में आप अंदर गए, कुछ जगहों को अपने कपड़ों से ढांपा, और जब कपड़ा खत्म हो गया तो अपनी एड़ी वहां पर रख दी, एक सुराख अपनी एड़ी रख दी वहां पर, और फिर हुजूर को फरमाया कि आप आए। तो ये इधर एक शायर ने इस वहां पर जब सांप ने डंग मारा ना आपकी एड़ी पर, इधर एक शायर ने बड़ा खूबसूरत इसकी मंजर कशी की है, जरा आपका ज़ौक़ हो तो सुना ना दूं। वो जो सांप है वो अपने हाल में क्या कहता है, शायर ने उस मंजर को खींचा है, वो सैयदना सिद्दीक अकबर को क्या कहता है, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि 1000 साल से तो वो भी इस चीज का मुतलाशी था, वो भी इस इंतजार में था कि कब अल्लाह का महबूब आएगा तो दीदार होगा। तो वो सांप क्या कहता है जमाना हाल में? हाँ, ओ सब कवे जरा अड्डी नू हटा ले, मैं अज तेरा यार वेखने। सुभान अल्लाह। ओ सब कवे जरा अड्डी नू हटा ले, मैं अज तेरा यार वेखने। जो सैयदना सिद्दीक अकबर के और इन मशाइख के वसीले से आज यकीनन हुजूर का दीदार भी होगा। हाथों को उठाएं और मेरे साथ पढ़ें कि मैं अज तेरा यार, तेरा यार, सब कवे जरा अड्डी नू हटा ले, मैं अज तेरा यार वेखने, मैं अज तेरा यार वेखने। ओ बिन दीद मर जान तो बचा ले, बिन दीद मर जान तो बचा ले, मैं अज तेरा यार वेखने। ऐसे नहीं, अभी भी हाथ कुछ नीचे हैं, मस्जिद गूंजनी चाहिए। मैं अज तेरा यार वेखने, ओ मैं अज तेरा यार वेखने। ओ बिन दीद मर जान तो बचा
वाले मैं अज तेरा यार मैं अज तेरा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अब सांप क्या कहता है सलाम मेरा तेरिया वफावानू अज रोकना तू मेरी निगावानू अज रोकना तू मेरी निगावानू ओ मेरी एक मन लखा मन वाले मैं अज तेरा यार मैं अज तेरा यार ओ मेरी एक मन लखा मन वाले मैं अज तेरा यार ओ मैं अज तेरा यार। अब कहने लगा असी दोवें जब कोई बात ना बनी ना असी दोवें इस मुख दे शदैया असी दोवें एदी कर दे गदैया असी दोवें एदी कर दे गदैया जिथे चाहे मेरा प्यार अजमा ले मैं अज तेरा यार मैं अज तेरा। अब ये तो सांप का मुकालमा था, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, ये सांप का मुकालमा था। अब सिद्दीक़ अकबर ने भी जवाब दिया। आपने फरमाया अगो आखिया सिद्दीक़ ज होना नहीं तेरे अगो असैडी नु हटाना नहीं तेरे अगो असैडी नु हटाना नहीं ओ सपा पिल जिना लगदा ला वेखण नहीं यार देवना ओ सपा दिल जिना लगदा लाल वेखण नहीं तेनू यार देवना वेखण नहीं तेनू यार देवना। सिद्दीक़ अकबर की ये शान है, सुभान अल्लाह, आपकी ये शान है। और आपके बारे में हुजूर ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अकबर आपको रब ने रिजवान अकबर अता किया। रिजवान अकबर, तो साहबा ने पूछा ये रिजवान अकबर क्या होता है हुजूर? फरमाया कि रब क़यामत वाले रोज सबको उमूमी तजल्ली देगा, वाहिद अबू बकर है जिसको खुसूसी तजल्ली दे वाहिद। और हुजूर ने फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और आपका माल हुजूर अपना माल समझ के खर्च किया कर। अब अदब का क्या आलम है ये जरा देखें। आपसे किसी ने पूछा कि आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आप जरा जवाब सुने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से ये तसव्वुफ, ये तरीकत, ये अदब मुस्तफ़ा ही मिलता है आपकी बारगाह से। तो अब आपका जवाब सुने। आपसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं, तो आप फरमाते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं, बूढ़ा मैं हूं। बड़े तो हुजूर ही हैं, बूढ़ा मैं हूं। तो अदब मुस्तफ़ा का ये, और रब की बारगाह में आपका मकाम क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हुजूर तशरीफ फरमाते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप भी तशरीफ फरमाते, तो इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके हबीब से फरमाया कि अबू बकर को मेरा सलाम दीजिए और पूछो कि वो इस हाल में भी मुझसे राजी है। देखिए, हम सारी जिंदगी की इबादत करते हैं, हमारा मिशन ये होता है कि रब हमसे राजी हो जाए। तो जिस हस्ती के लिए रब खुद सलाम भेजे उस अबू बकर का क्या आलम होगा।
اور جس ہستی کے لیے ابو بکر، جس ہستی کے لیے خدا خود سلام بھیجے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ساری زندگی ہم لگا دیتے ہیں، وہ بے ریا، حضور قبلہ عالم فرما رہے ہیں وہ بے نیاز رب جس کے لیے نیاز کرے اور جس کے لیے جس کا خیال کرے، اس ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا ان کا۔ اور ہماری ساری زندگی کا یہی مشن ہوتا ہے کہ جی کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے۔ تو یہاں پہ تو رب خود پوچھ رہا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے برجستہ کہا میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، 3 مرتبہ۔ تو یہ ایک اور بات، حضرت ایک اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ اب ان کے دانت کے درد کا کیا حال ہے۔ یہ مقام دیکھیں، ان کے دانت کے درد کا کیا حال ہے۔ تو اب ادب کی بات بتا رہا ہوں، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا اے میرے یار آپ کے دانت میں درد تھا تو آپ نے مجھ سے تو کبھی ذکر نہیں کیا، آپ نے مجھ سے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو اب یہ ادب مصطفیٰ دیکھیں، اب آپ نے جو جواب دیا وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا حضور درد تو تھا لیکن درد آیا تھا خدا کی طرف سے، مطلب جو تکلیف آئی تھی وہ ایک یار کی طرف سے آئی تھی، تو میں نے ایک یار کی شکایت دوسرے یار کی طرف کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کتنی بڑی بات کہ ایک یار کی، کیونکہ آپ بھی تو اللہ کے محبوب ہیں نا، تو میں نے ایک یار کی شکایت دوسرے یار، تو یہ ادب مصطفیٰ۔ دوسرا حضور قبلہ عالم نے، ہمارے حضور قبلہ عالم نے، کیونکہ میں کھڑا ہوا ہوں اس غار والے ہی موضوع کے اوپر، غار والے موضوع کے اوپر، تو ہمارے حضور قبلہ عالم نے جو ہے وہ جو شیخ اور مرید کا تعلق ہوتا ہے اس کی 4 قسم کی اقسام ہوتی ہے۔ اس کی بولے کتنی قسم کی؟ 4 قسم کی توجہ کا، ذرا آپ بیٹھ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ 4 قسم کی توجہ ہمارے حضور قبلہ عالم نے جو بیان کی، آپ بیٹھ جائیں گے، 4 قسم کی جو توجہ کا اقسام ہے ہمارے حضور قبلہ عالم نے بیان کی ہیں۔ یہ شیخ اور مرید کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے آپ نے پہلی جو بیان کی وہ تاثیر الکائی، تاثیر انعکاسی ہے۔ کیا ہے؟ تاثیر انعکاسی ہے، جس میں جب شیخ جو ہے نا وہ اپنا جو عکس ہوتا ہے نا وہ مرید کے سینے میں بیس کر دیتا ہے، اس میں بسا دیتا ہے۔ دوسری آپ نے جو توجہ کی اقسام بتائی وہ تاثیر الکائی ہے، وہ تاثیر الکائی ہے جس میں شیخ اپنی توجہ سے مرید کے اوپر جو ہے وہ توجہ ڈالتا ہے۔ اور تیسری تاثیر اصلاحی ہے کہ جس پہ شیخ اپنی روحانی طاقت سے مرید کے قلب کو جو ہے وہ منور کرتا ہے۔ اب جو چوتھی جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے تذکرہ چھڑا ہے، اور یہ بات سن لیں کہ یہ عامیوں کو نہیں نصیب ہوتی، یہ حال والوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کو توجہ اتحادی کہا جاتا ہے۔ یہ توجہ اتحادی یہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو غار میں حضور سے نصیب ہوئی تھی۔ جو سیدنا صدیق، یہ باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن میں آسان سے آسان تر کر کے آپ کو سمجھا۔ یہ جو توجہ اتحادی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ اور مرید کا ظاہر و باطن ہے نا، شیخ اور مرید کا ظاہر و باطن آپس میں متحد ہو جاتا ہے۔ جو فیوزات شیخ کے قلب پہ پڑ رہے ہوتے ہیں وہ مرید کے سینے میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ اب اسی توجہ اتحادی کو یہاں ذرا دیکھ لیں، اب غار میں دیکھ لیں، رب جو فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت وہ تسکین نازل کی، وہ سکینہ نازل کیا۔ وہ تسکین جو نازل ہوئی، یہ مفتی صاحب آپ ہی سمجھیں گے، علامہ صاحب، کیونکہ یہ علمی گفتگو ہے۔ جو تسکین نازل ہوئی اس کا جو فیض ہے آج تو یہاں لینے والے ابو بکر صدیق ہیں اور دینے والے خود محمد عربی ہیں۔ آج اچھا چلے تھوڑا اور آسان کرتا ہوں کیونکہ ہم طریقت کے اور تصوف کے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے حضور قبلہ عالم اگر جانشین سلطان الفقراء پر توجہ کریں، توجہ ہے، توجہ اتحادی نصیب ہے، تو اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ جب حضور قبلہ عالم موجود ہوں، محفل میں نہ ہوں، حضور جانشین سلطان الفقراء بیٹھے ہوں، ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ حضور قبلہ عالم خود تشریف فرما۔
صرف حضور قبلہ عالم ہی نہیں تشریف فرما بلکہ 42 ولی خود تشریف فرما ہے۔ پھر یہ جب دعا کراتے ہیں حضور جانشین سلطان الفقراء، بندہ آنکھ بند کر کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ مرشد ثانی سرکار خود دعا کروا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توجہ اتحادی کا میں فیض سمجھا رہا ہوں۔ پھر آپ کسی کو بیعت کریں تو بندہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ ہم حضور مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے بیعت ہو گئے۔ یہ توجہ اتحادی ہے۔ اب آئے مصطفیٰ کی توجہ کی بات نہ کر لیں۔ اس غار میں اس روز 3 دن اور 3 راتیں جو توجہ اتحادی پڑی تھی، اور وہ توجہ وہ کیسی توجہ تھی؟ وہ توجہ اتحادی کیسی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی توجہ اگر درخت پر پڑے، یہ اب اس توجہ کی بات بھی تو سن لینا ذرا، وہ اگر درخت پر پڑے تو درخت جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ کر آ کر محمد عربی کو سلام کرے، اور وہ توجہ جو کنکریوں پر پڑے تو وہ کلمہ پڑھنے شروع ہو جائے، اور وہ توجہ جو چاند پر پڑے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور وہ توجہ جو کسی کافر پر پڑے تو وہ کلمہ پڑھے، اور وہ توجہ جو کسی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دے تو امراض شفا ہو جائیں۔ اب قربان نہ جائے سیدنا صدیق اکبر پر، اور 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہ جو فیض لیا ہے وہ آج تک صدیقی مشائخ کو نصیب ہوا ہے۔ آج تک وہ فیض جو توجہ اتحادی والا فیض، ادھر اور بھی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک نان بھائی تھا، اس نے حضور باقی باللہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی طرح، یہ توجہ اتحادی کی مثالیں دے رہا ہوں میں، یہ توجہ اتحادی کی مثالیں دے رہا ہوں۔ حضرت باقی باللہ نے اس نان بھائی پہ جب توجہ اتحادی ڈالی نا، تو اب جب حجرے سے نکلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے، وہ نان بھائی کون ہے۔ اسی طرح یہ توجہ اتحادی اگر آپ دیکھ لیں، اس توجہ اتحادی کا فیض اگر آپ دیکھ لیں تو اب ادھر پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ نان بھائی کون ہے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں اسی توجہ اتحادی کا، اگر یہ توجہ اتحادی کسی کتے پر بھی پڑ جائے تو اللہ اسے بھی 309 سال رزق دیتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، اصحاب کاف کا جو کتا تھا وہ کیا تھا؟ اندر 309 سال وہ تو زندہ ہی رہے تھے، کتے کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا؟ اس پر وہ فیض تھا، اس کی وجہ سے اس کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کر دیا۔ اس کا یہ کیا ہے؟ توجہ اتحادی میں مثالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ توجہ اتحادی کا فیض کس قدر سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا، اس کا یہ فیض ہے، وہ توجہ اتحادی کا فیض۔ چلتا 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 یہ غار پرانے مشہور ہیں، چلتا 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 باغدرہ شریف کے پہاڑوں میں بھی پہنچا ہے، پھر چلتا چلتا سالک آباد شریف میں بھی پہنچا ہے، پھر چلتا چلتا ہمارے اور آپ کے حضور قبلہ عالم سرکار حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار تک بھی پہنچا، اور یہی فیض آگے جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار تک پہنچا۔ تو یہ جو نقشبندی بڑے حال والے پھرتے ہیں، اور یہ جو بڑے مست نقشبندی پھرتے ہیں، بڑے سکون میں پھرتے ہیں، ان کو یہ توجہ اتحادی غار میں نصیب ہوئی تھی۔ آج جو یہ کیفیات بن جاتی ہیں، آج ایسا لگتا ہے ہمارے مشائخ کے اس مجلس کے اندر کہ جیسے حضور علیہ السلام کا دور آ گیا ہے، تو یہ سارا فیض ہی اس توجہ اتحادی کا ہے جو صدیقیوں کو نصیب ہے۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ جو کچھ رب نے مجھے فیوزات عطا کیے تھے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیے، وہ ابو بکر کے سینے میں رکھ دیے ہیں۔ تو یہ توجہ اتحادی کا فیض ہے۔ اور پھر ادھر ہی اچھا ایک اور یہاں غار میں رکنے کی اس کے پیچھے what was the reason behind it، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ مفتی صاحب یہ آپ کے لیے چھیڑا ہے۔ اس یار بھی پرانے ہیں اور صاحب مزار بھی پرانے ہیں، تو یہ مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس غار میں رکنے کی ضرورت کیا تھی؟ What was the reason behind it؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جو نبی وہاں سے کفار کی سے بچ کر نکل آئے، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ بٹھایا سلایا، تو بھائی وہ نبی تو آگے بھی جا سکتے تھے، آگے بھی کافر اندھے ہو سکتے تھے،
کوئی جواب نہیں ملے گا، صرف ایک ہی جواب ملے گا کہ صدیق کی اس قربانیوں کا رب نے بدلہ جو دینا تھا، کہہ دیا کہ آج جی بھر کے 23 برس میں کسی نے بھی تنہا حبیب کو نہیں دیکھا، میرے یار تو دیکھ لے۔ آج جب، اور حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر عمر کے، یہ حضور کو دیکھ کے تبسم کرتے تھے، حضور انہیں دیکھ کے تبسم کرتے تھے۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، وہ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، وہ سروری جس پہ کرے بس ناز کرے، سروری جس پہ کرے نور محمد ناز کرے، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری، اب میں نے آپ کی آواز سننی ہے، سروری جس پہ ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، اور چمنستان نبوت کی بہار اول، چمنستان نبوت کی بہار اول، حق مقدم کرے، حق مقدم کرے، پھر کیوں مؤخر سے، چاہے غار ہو چاہے مزار ہو چاہے حجرہ عائشہ ہو، حق مقدم کرے پھر کیوں مؤخر صدیق، بس حق مقدم کرے، حق مقدم کرے، حق مقدم کرے، پھر کیوں مؤخر صدیق، چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو، حق مقدم کرے، چاہے غار ہو چاہے مزار ہو، حق مقدم کرے، پھر کیوں مؤخر صدیق، حق مقدم کرے، پھر کیوں مؤخر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرے نبی کے ہم سفر،
میرے نبی کے ہم سفر دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف او حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق بہتری جس پہ کرے